أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت اہل ایمان کی راضی نہ تھی، وہ تجھ سے جھگڑتے تھے حق بات میں، اس کے ظاہر ہو چکنے کے بعد گویا وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف، آنکھوں دیکھتے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے اللہ رب العالمین نے مدینہ طیبہ سے نکالا، بالخصوص اس قافلے کو پکڑنے کے لیے جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت کے اندر ملک شام سے مکہ معظمہ واپس جا رہا تھا۔ اور اس قافلے کی خاص بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے سرداروں نے اور وہاں کے باشندوں نے اپنا تجارت کے اندر پورا سرمایہ لگایا، بزنس کے اندر، بلکہ مفسرین لکھتے ہیں مکہ پاک کے اندر کوئی مرد اور کوئی عورت ایسے نہیں چھوٹی جس نے اس کاروبار کے اندر اپنا پیسہ نہ لگایا ہے۔ مطلب مکہ مکرمہ سے ابو سفیان تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے سامان خرید کر لا رہے تھے، اور ابو سفیان جو ہیں یعنی تقریباً 50,000 دینار کا سامان تھا، تقریباً جو ہے اس قافلے کے اندر 50,000 دینار کا سامان تھا، اور دینار سونے کا سکہ ہے جو 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ تو تقریباً آج کے لحاظ سے وہ جو سامان تھا تقریباً آج کے لحاظ سے 40 سے 50 لاکھ روپے بنتا ہے۔ مطلب آج سے 1450 سال پہلے کی بات، آج سے 1450 سال پہلے اس کی قیمت بنتی ہے 40 سے 50 لاکھ روپے، آج کے زمانے کے لحاظ سے 40 سے 50 کروڑ روپے۔ اتنا بڑا بزنس تھا، یعنی مکہ مکرمہ کی کل کنجی اس بزنس میں لگ چکی تھی۔ ارے بات سمجھ رہی ہو؟ ہاں، تقریباً اس کے اندر جو ہے قریش کے 70 جوان اور سردار ساتھ میں تھے اس قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے، جس کے اندر مال تھا، ملک شام سے مال کو لا رہے تھے۔ تقریباً 70 جوان اور قریش کے سرداران موجود تھے، جس میں 40 سوار قریش کے سرداروں میں سے تھے، جن میں عمر بن العاص اور مخرمہ بن نوفل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اس قافلے کی آمد کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم نے اس قافلے کو پکڑنا ہے، اگر وہ قافلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو مکہ پاک کی مالی طاقت ختم ہو جائیں گی، اگر مالی طاقت ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ان کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ بھائی پیسہ ہے تو آدمی کی آواز نکلتی ہے، بس سمجھ گئے، اگر پیسہ نہیں ہے تو آواز بھی پہلوان کی بھی کم نکلتی ہے۔ اگرچہ حضرت نبی پاک علیہ السلام یہ جانتے تھے
اگر وہ قافلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو انشاءاللہ مکہ پاک کی قریشوں کی طاقت بالکل ختم ہو جائیں گی، پھر وہ ہمارے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے، یہ کوئی جہاد اور جنگ نہیں ہے، بس سمجھ گئے۔ 12 رمضان المبارک کو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ابھی یعنی یہ جنگ اور جہاد نہیں ہے، جس کو ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ چلے، آج اس کو نہیں چلنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے تبوک کے موقع پر آپ نے کہا کہ سب کو ساتھ چلنا پڑے گا، جوان ہو، طاقت والا ہو یا کمزور ہو، ساتھ چلنا پڑے گا، لیکن اس وقت لوگوں کے اپنے اوپر تھا جو ساتھ چلیں گا، ٹھیک نہ چلے کوئی بات نہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ نے کوئی جنگ کی تیاری نہیں کی تھی، صرف آپ نے قافلے کو پکڑنا تھا، بس سمجھ گئے۔ تو کچھ صحابہ کرام تو پیچھے رہ گئے، کچھ نہیں، بہت سارے صحابہ کرام پیچھے رہ گئے، اور کچھ صحابہ کرام نے کہا حضرت ہماری سواریاں دیہات کے اندر ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہم سواری لے کر آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی اتنا وقت نہیں کہ آپ دیہات جائیں گے سواری لائیں گے، اگر آپ دیہات جائیں گے سواری لائیں گے تو قافلہ نکل جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے، لہٰذا جن کے پاس جو ہے ساتھ چلیں۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں مدینہ پاک سے نکلے شنبے کے دن 12 رمضان المبارک، 12 رمضان المبارک ہجرت کے دوسرے سال بدر کا واقعہ پیش آیا، ہجرت کے دوسرے سال بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب بیر سقیاں پر پہنچے تو آپ نے ایک صحابی قیس بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا قیس ذرا ہماری تعداد گنو کتنی ہے، ہماری تعداد۔ جب انہوں نے تعداد کو گنا تو کہا حضرت ہماری تعداد جو ہے 313 ہے، کتنی ہیں؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تعداد تو اصحاب طالوت کی ہے، اس لیے فال نیک اور فتح اور کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ اصحاب طالوت جن کا مقابلہ جالوت سے ہوا تھا وہ بھی 313 تھے، اور حضرت طالوت کی قیادت میں زبردست معرکہ طالوت جیسے ظالم بادشاہ سے ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت طالوت کی قیادت میں مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ آپ نے کہا وہ بھی 313 تھے اور ہم بھی 313 ہیں، تو فان نیک ہے، انشاءاللہ فتح و نصرت ہماری ہوگی اور کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کل 313 اصحاب بدر صحابہ کرام، اور اس میں 70 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 70 اونٹ۔ تو ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوتے باری باری، بس سوار تو ہونا پڑے گا اونٹ کے اوپر، کچھ پیدل چلتے کچھ اونٹ پہ بیٹھتے۔ تو خود حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اونٹ کے اندر 2 صحابہ شریک تھے، ایک حضرت ابو لبابہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت کبھی سوار ہوتے کبھی پیدل چلتے، تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں حضرت آپ ہی اونٹ پر سوار رہی ہیں، ہم آپ کے غلام پیدل چلتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ بھائی تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں، نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں بھی چاہتا ہوں کہ پیدل چل کر اللہ کریم مجھے آخرت میں ثواب دیں۔ دیکھو محسن کائنات
اور حضرت نبی پاک علیہ السلام کا کتنا بہترین جواب کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے آخرت میں ثواب دے. میں سمجھ گئے. دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین ذوالقاء پر پہنچ کر رئیس قافلہ ابو سفیان کو اس کی خبر پہنچا دی کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام تمہارے قافلے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ تمہارے قافلہ کا تعاقب کریں گے، تمہیں گرفتار کریں گے، تمہارے مال کو مال غنیمت بنائیں گے. اب ابو سفیان پریشان ہو گئے، لیکن ابو سفیان بڑے چالاک اور بڑے ہوشیار تھے. حالات کفر کے اندر بھی اور حالت اسلام کے اندر بھی انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. تو ابو سفیان تو پریشان ہوئے. تو ابو سفیان نے جو ہے ایک ہوشیار آدمی، مستعد، چالاک، پھرتیلا، ہوشیار زمزم بن عمر کو 20 مسقال سونا یعنی تقریباً 2000 روپئے اجرت دے کر 1450 سال پہلے کے 2000 روپئے، کب کے بولو 1450 سال پہلے کے 2000 روپئے اجرت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ تیز رفتار سانڈنی پر سوار ہو کر جلد سے جلد مکہ پاک پہنچ کر یہ خبر ابو جہل کو اور دیگر قریش مکہ کو پہنچا دے کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، مدد کرو. زمزم بن عمر نے اس زمانے کی خاص رسم تھی کہ اگر کوئی خطرہ ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اونٹنی کے کان کاٹتے. کیا کاٹتے؟ اور کچاوا الٹا رکھتے اور سوار ہونے والا اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت کی گھڑی پہنچی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں. بہرحال زمزم بن عمر تیز رفتار اٹھنی کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ادھر ابو سفیان نے چالاکی یہ کی کہ جس راستے سے آ رہے تھے انہوں نے راستہ بدل لیا، ساحل دریا سے ہوتے ہوئے نکل گئے. یعنی جو راستہ وہ چل رہے تھے اور حضرت جس راستے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ قافلہ آئے گا اور ہم ان کو گرفتار کریں گے. ابو سفیان نے چالاکی کی، راستہ بدل لیا. اب زمزم بن عمر مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں کے سامنے بڑے جوش کے انداز میں کہا کہ ہمارا قافلہ پریشانی کے عالم کے اندر ہے اور حضرت نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کرام اس قافلے کو پکڑنا چاہتے ہیں. ابو جہل اور اینڈ کمپنی مشرکین عرب کی سب جوش میں آ گئے. اچھا مسلمان ہمارے قافلے کو پکڑنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر زبردست جنگ کی پلاننگ کی. کیا کی؟ جنگ کی پلاننگ کی. اور جنگ کی پلاننگ کے اندر بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ میں لیا جو مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، جو مسلمانوں سے محبت رکھتے تھے، جو مسلمانوں سے پیار رکھتے تھے. بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا ان مشرکین عرب کے ظلم کے طرف سے. اب ایسے لوگوں کو جن پر ان کو شک تھا پہلے ان کو ساتھ میں لیا. جیسے حضرت ابو طالب کے دو بیٹے طالب اور عقیل کو یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، بالخصوص ان کو ساتھ میں لیا. اور جو لوگ ایسے جن پر ان کو شک تھا ان کو ساتھ میں لیا. تقریباً اس لشکر کے اندر 1000 جوان، 200 گھوڑے، 600 زریں اور ترانہ گانے والی اس زمانے کے اعتبار سے نچنیاں بھی ان کے ساتھ میں تھی.
ہر منزل پر 10 اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، ہر منزل پر 10 اونٹ کو ذبح کرتے ہیں۔ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ 10 اونٹ۔ ناشتے گاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلے مشرکین عرب، باطلان اسلام اور دشمنان اسلام مکہ مکرمہ سے ناشتے گاتے ہوئے نکلے، اور دوسری طرف ابو سفیان جو ہیں راستہ بدل کر اور ان کا قافلہ محفوظ نکل گیا۔ مخبروں نے خبر پہنچائی ابو سفیان کا قافلہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل دریا کے کنارے کنارے گزر گیا، اور اس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ سے 1000 جوانوں کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت کو خبر ملی، اب حالات کا نقشہ پلٹ گیا۔ مدینہ پاک سے نکلے تھے، قافلے کو پکڑنے کے لیے جنگ کی نیت تو بالکل نہیں تھی، اب نقشہ بالکل پلٹ گیا۔ اس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے؟ حالات بدل کے نقشہ پلٹ گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ رائے دو۔ تو اس وقت میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری آپ بعد دوسرے حضرات نے عرض کیا، حضرت ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم اس ارادے سے آئے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے کہ حضرت جو کچھ آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں حضرات نے کہا آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے۔ تو پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کہا حضرت ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی آپ جائیے، آپ اور آپ کا رب لڑیے، آپ اور آپ کا رب لڑو دشمنوں سے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت ہم یہ جملہ آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں ملک حبشہ کے مقام برق العماد تک بھی لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے چلیں گے۔ یہ جملہ کہا تھا حضرت مقداد بن اسود جو مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی تھے، بڑے جوش میں کہا تھا، اور پھر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں بار بار اٹھتی تھیں اور آپ خوش ہوئے، ان کو دعائیں دیں، پھر بھی آپ چاہتے تھے کوئی اور آواز اٹھے انصار مدینہ کے طرف سے۔ بھائی انصار مدینہ نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی مدد کریں گے، آپ کے دائیں بائیں رہیں گے، کوئی دشمن آپ کی طرف ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ہم پہلے آپ کے سامنے رہیں گے، یہ وعدہ صرف مدینہ کے حد تک تھا۔ کہاں تک تھا؟ مدینہ پاک کے حد تک تھا۔ ابھی تو مدینہ پاک سے نکل چکے ہیں، بدر کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو پھر اور ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا انتظار اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو تھا کہ کوئی اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر تائید کرے۔ پھر ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ انصاری سمجھ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، اس کی شہادت دی، جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہیں، اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہیں ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے، اس لیے آپ کو جو کچھ اللہ کا حکم ملا ہے اس کو جاری فرمائیے۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے۔
ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ سے پیچھے نہیں رہے گا. ہمیں اس میں کوئی گرانی نہیں ہے کہ آپ کل ہی ہمیں دشمن سے بھڑا دیں، کل ہی ہمیں دشمن سے بھڑا دیں. ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ہمیں اللہ کے نام پر جہاں چاہیے حضرت آپ لے کر چلیے. یہ تقریر کی تھی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوش ہو گئے، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. پھر کہا او میرے صحابہ دیکھو اللہ رب العالمین نے مجھ سے 2 وعدے کیے ہیں. میرے محبوب اگر آپ اس قافلے کو چاہتے ہیں ہم قافلہ پکڑا کر دیں گے، یا پھر اگر آپ ان سے مقابلہ چاہتے ہیں تو مقابلہ کیجئے. فتح اور نصرت اور تائید خداوندی اور نصرت خداوندی میرے محبوب آپ کے ساتھ میں رہے گی. آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر آپ ان سے مقابلہ کرو گے تو اگر آپ ان سے مقابلہ کرو گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ میں رہیں گی اور اللہ کو فاتح بنائے گا، آپ کو کامیاب بنائے گا. دشمنوں کی کمر توڑ جائیں گی، دشمن بزدل بن جائیں گے، کم ہمت بن جائیں گے، دشمن فرار ہو جائیں گے اور بدر کے میدان کے اندر میرے محبوب ہم آپ کو کامیاب کریں گے. پھر آپ نے فرمایا دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کل جو مشرکین مرنے والے ہمارے ہاتھوں سے میں ان کی قتل کی جگہ دیکھ رہا ہوں. کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ کل جو مشرکین مرنے والے ہیں نام لے کر کام، ابو جہل یہاں مرنے والا ہے، فلاں یہاں مرنے والا ہے، فلاں یہاں، نام لے کر کہا، جگہ بتلائی، فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں وہاں مرے گا. چہرے پر مسکراہٹ، اے ابو بکر صدیق دیکھ جبرائیل کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں مشرکین یہاں مریں گے، میرے محبوب اللہ کو کامیاب کرے گا. اور پھر بدر کا دن آیا، ادھر 1000 لوگ ہیں، ادھر 313 ہیں. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا نزول فرمایا جو پگڑیاں باندھ کر اور نیزوں کو ہلاتے ہوئے آسمان سے نازل ہوئے اور زبردست مقابلہ ہوا. اور اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے ذریعے اور فرشتوں کو بھیج کر مشرکین عرب کی ہمت کو بزدل کر دیا، ان کی طاقت کو تہس نہس کر دیا، ان کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور 70 ان کے مشرکین عرب مارے گئے. ابو جہل بھی قتل ہوا اور جہنم رسید ہوا. بڑے بڑے رستم و سہراب جو مسلمانوں کے خلاف آوازیں نکالتے تھے ان کی آوازیں بدر کے میدان میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لڑائی تعداد سے نہیں، لڑائی تو ہمت سے ہوتی ہے اور اللہ کے ذات پر یقین رکھنے سے ہوتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے آپ. تو بہرحال ہم سب کو جو ہے اللہ کریم کے ذات پر یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. تعداد پہ کبھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے، جنگ جیتی جا سکتی ہے اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ یقین کرنے پر انشاءاللہ الرحمن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ.